اس شخص کو پھر جھوٹے نبی کی حیثیت سے پیش کیا گیا، مگر وہ ڈائریکٹ نبی نہیں ہو گیا، بلکہ پہلے اس نے اللہ اکبر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، امام ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام اور تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سوچتے ہوں گے آخر اس نے اعلان نبوت کیا ہے تو آخر اس میں کیا غلط بات ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو آئیے اس مسئلے کی طرف سے آپ کی سمجھ کے لے جائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کو جو میں نے پڑھا ہے اکثر مفسرین آپ جلالین اٹھا کر کے دیکھیں، در منصور اٹھا کر کے دیکھیں، روح البیان اٹھا کر کے دیکھیں، ضیاء القرآن سے لے کر صاحب نعیمی تک دیکھیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں رئیس المفسرین حضرت عباس سے لے کر ابن عباس سے لے کر کے حضرت نعیمی تک اٹھا کر کے دیکھیں، سب اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت مدح میں نازل کی گئی ہے، اس آیت کا تعلق مدح سے ہے، یہ حضور کی تاریخ میں نازل کی گئی ہے، آقا کی مدح میں نازل کی گئی ہے۔ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا باپ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ اکبر، مرد کا باپ ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر فرعون جب رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے خلاف نہیں ہے۔ عام انسان کو مرد کا باپ ہونا فضیلت کے طور پر گنایا جاتا ہے، مگر رسول اللہ کے لیے فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، جو لڑکا نابالغ ہوتا ہے اسے لڑکا کہتے ہیں، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو مرد کہتے ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف میں روایت 4 یا 2 بیٹے تھے، جو 2 بیٹے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد اور ابراہیم، وہ کہتے ہیں قاسم اور ابراہیم، 2 بیٹے تھے، اور طیب و طاہر ان کے لقب تھے، اور جو 4 بیٹے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قاسم، ابراہیم، طیب، طاہر، 4 بیٹے تھے۔ بہرحال 4 ہو یا 2 ہو، مگر 2 کی مزارات کی زیارت ہم نے کی ہے۔ جناب قاسم کا مزار حضرت خدیجہ کے بالکل بازو میں ہے، اور جناب ابراہیم کا مزار جنت البقیع میں جناب ماریہ کے بازو میں موجود ہے۔ 2 مزارات ہے، اس پر اتفاق کرتا ہے کہ رسول اللہ کے 2 بیٹے تھے، مگر وہ بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رسول کی نگاہیں اٹھتی ہے تو کتنا بدل جاتا ہے، جس رسول کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کا ٹکڑا ہو جاتا ہے، جو رسول اشارہ کرتے ہیں تو سورج چلا جاتا ہے۔ اس رسول کے 2 ننھے بچوں کا انتقال جوانی کی پہلی سے قدم رکھنے سے پہلے کیوں ہو گیا؟ جبکہ آپ دیکھیں جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کو دنیا میں رہتا ہوا دیکھا، آنکھوں کو اشارے دیکھے، آنکھوں نے رویا، آنکھوں بہایا، ہم دل کو پہنچے کبھی تو آنسو بہایا، دل کو تکلیف پہنچی کبھی تو آنسو بہایا۔ مولا تیرے محبوب کے بچے تھے، تو نے زندگی دیتا تاکہ محبوب خوش ہوتے، مگر اللہ نے زندگی کیوں نہیں دی؟ وہ بچپن میں دنیا سے کیوں چلے گئے؟ آؤ مسلمانوں اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر دیکھو یہ چٹانے وقت، یہ ملون وقت جو قادیان کی زمین میں چل رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے بیٹوں سے افضل دونوں پہلوئے زمین پر، عالم مقام افضل دونوں پہلوئے زمین پر، رسول اللہ کا دونوں بیٹوں کو فارغ ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ کیوں اٹھایا گیا؟ وجہ یہ تھی 2 باتیں ہوتی، اگر آقا کے بیٹے جوان ہوتے، آقا کے بیٹے جوان ہوتے، زکریا نبی ان کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام، یوسف نبی ان کے بیٹے نبی، یعقوب نبی ان کے بیٹے نبی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتا، اگر بیٹوں کو نبوت ملتی تو پھر محبوب خاتم النبیین نہیں رہ جاتے، نبی آخری نبی نہیں رہ جاتے، اور اگر نبوت نہیں دیتا چونکہ اللہ نے پہلے سے ان کا خاتم ہونا لکھ دیا، کائنات ہی خاتم النبیین کے لیے بنی تھی، پہلے پیدا تھا کہ آخری میں بھیجا تھا، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا،
اور فیصلہ کب ہوا تھا اس کا وقت کوئی نہیں بتا، جب وقت بھی نہیں تھا اب فیصلہ ہو رہا تھا، لفظ فیصلہ بھی نہیں تھا تب یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگر رسول پاک کے بیٹے کو نبوت دی جاتی تو محمد آخری نبی نہیں رہتے اور محبوب آخری نبی نہیں رہتے، تو یہ محبوب کی شان کے خلاف تھا، یہ محبوب کے مرتبے کے خلاف تھا۔ نبوت دیتا تو خاتم النبیین نہیں رہتے اور نبوت نہیں دیتا تو جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے کہتے تمہارا نبی تو سب فضیلت کا جامع ہے، ہمارے نبی بھی نبی ان کا بیٹا بھی نبی، تمہارا نبی نبی ان کا بیٹا نبی نہیں، نبوت دیتا تو آخری نبی نہیں رہتے اور نبوت نہیں دیتا تو مصطفیٰ کی شان کو لوگ گھٹاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر قربان جائے محبوب تیرا دل اگر بیٹے کی وجہ سے دکھتا ہے جوان آگے دیں گے مگر تیرے بیٹوں کو جوان ہونے سے پہلے موت دے دیں گے، نہ کوئی تیری شان کو گھٹا سکے گا نہ تیری خاصیت کی کوئی فرق آ سکے گا۔ تیرے بیٹوں کی موت کو گوایا ہے، تیری آنکھ سے آنسو کو گوایا ہے، تو ابراہیم کو سب کو کرتے کرتے ساون بھادوں کی طرح سے برسائے گا، ہم وہ دیکھ لیں گے مگر کوئی تیری شان کو گھٹائے گا، ہم کو نہ دیکھیں گے ہمیں گوارا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی تیری شان کو گھٹائے، اور تیرے بعد کوئی نبی آ جائے محبوب میں بھی گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ختم نبوت کو تیرے شایان شان ہے، ختم نبوت کو تجھی کو دیتا ہے، خاتمیت کا تاج تو تیرے سے ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ جس کا امیر نبی کے خون سے ڈوبا گیا ہے جب خاتم الانبیاء کے بعد اسے نبی نہ بنایا گیا تو قادیان کے جھوٹے اور بنگے کو کیسے بنایا جائے؟ قادیان یہ انگریزوں